دوستو آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ اتوار کے دن ایسا برس و بات ہوتا ہے کہ یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آج ماہ رمضان کے 8ویں روزے اور اتوار کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی 8 تاریخ اور اتوار کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو ماہ رمضان جو کہ رحمت و برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے اور دوسرے روزے اور ابھی تک ماہ رمضان کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ابھی تک جتنی بھی سحری اور افطاری گزر چکی ہے اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو آج ماہ رمضان کے 8 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اللہ والو ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات، خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں، برسوں کی ادھوری پریشانیاں، مصیبتیں آج صرف ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے 8ویں روزے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ دوستو یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کی 8 تاریخ اور 8واں روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 8 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے 8ویں روزے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ دوستو انشاءاللہ آج یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بہن بھائی رشتہ داروں کو آج واٹس ایپ کر چکا ہوں اور آپ کے حوالے یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اپنی حاجات کو پوری کروا سکیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، شام کو افطاری کا دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشی آ جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر لگتی ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بہتر ہے۔ دوستو اللہ کریم روزے دار کو کتنا پسند فرماتا ہے۔ آج روزے کی حالت میں صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، افطاری کے وقت جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھنا۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے، اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، اگر کوئی بیٹے کے لیے پڑھ لے بیٹا مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، اگر کوئی بے روزگار ہے، اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو دوستو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جانا۔ دوستو ماہ رمضان کا مہینہ رحمتیں برکتیں برسا رہا ہے۔ جو ہاتھ پھیلا کر اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے کو صرف اس لاپرواہی میں گزار دیا کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شب برات کو مانگ لیں گے، شب معراج کو مانگ لیں گے۔ اسی طرح رجب بھی گزر گیا، شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا۔ اب صرف رمضان کا مہینہ باقی ہے جس کے 7 روزے گزر چکے ہیں اور آج 8واں روزہ اتوار کا دن ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔
دوستو اس کا ایک ایک دن قبولیت کا ہے، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج اگر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا، اللہ کے ایک نام اور اس قرآنی آیت کو پڑھ لیا، تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا، اللہ آپ کے تمام بیڑے پار کر دے گا۔ آج تمام قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا میں جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی راتوں رات ترقی کی کوشش کر لیں، ہم تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، سارا دن دہاڑی لگاتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ 1 سے 2,000 یا 1,500 کماتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، سفید سوٹ پہن کر اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے اور لاکھوں روپے کماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند ہے، اللہ اس سے کس بات پر راضی ہے کہ اسے بغیر محنت کے اتنا عطا فرما رہا ہے، اور پتہ نہیں اللہ ہم سے کس بات پر ناراض ہے کہ ہمیں محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ دوستو وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ آج اللہ کی رحمتوں، آج اللہ کی برکتوں کو، آج اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے ماہ رمضان کے 8ویں روزے اتوار کے دن کا ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج اللہ کی کوئی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی اپنی ہر بات کو پوری کروانا چاہتا ہے تو آج ماہ رمضان کے 8ویں روزے اتوار کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رمضان کے 8ویں روزے اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تیری ایک کن کے محتاج ہیں، ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہماری جولی میں آ جائیں گی، آج ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مالک و مولا، ماہ رمضان کی عظمت کے مطابق ہماری نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجیے گا، وظیفے کا عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا تو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ایک تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، دوسرا اگر آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں تو آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ توجہ اور دھیان سے پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، ستھرا پڑھیں۔ اور اس وظیفے کے معجزات کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ یہ وظیفہ ماہ رمضان کے 8ویں روزے اتوار کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ آپ یہ وظیفہ پورے دن پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ سحری میں پڑھ لیں، افطاری میں پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے روزانہ کی بنیاد پر مجرب اور طاقتور وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل رسالہ وظائف کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ وظیفے واقعی پسند آ رہے ہیں۔ اب آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، مرضی آپ کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں،
3 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کو گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے نیت کر کے بیٹھو۔ آج اگر آپ کا کوئی کام آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کبھی ہو نہیں سکتا، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی رکی ہوئی خواہشیں، آزمائشیں، تنگ دستیاں آج ایک دن کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا اور مبارک نام یا رحمانو ہے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے اور 8واں روزہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ جب آپ رحمت کے عشرے میں اللہ کو یا رحمانو سے پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اللہ کی رحمت اپنے جلال پر آ جاتی ہے اور مانگنے والے فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آج آپ اللہ کو یا رحمانو سے پکار کر دیکھو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 8 تاریخ اتوار کے دن یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے جلال سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج جس پر ایک کرم کی نظر ہو جائے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس پر اللہ کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آج یا رحمانو کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ پر رحمتیں برکتیں برسانا شروع کر دے گا۔ جس گھر میں یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے گا، اس پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو جائے گی۔ دوستو، اب یا رحمانو کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے جب آپ اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہو جائے گا، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت مبارکہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے 8ویں روزے اتوار کے دن روزے کی حالت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، 1000 نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے کسی چیز کو کھاتا پیتا نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جو شخص اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار بھی ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کرنا۔ دوستو، اگر آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کی مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ اللہ آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ پھر یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس پہ اللہ ایک نیکی پر 70 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 21 بار پڑھتے ہی 21 ٹائم پڑھنے سے جس کی توبہ قبول ہو جائے گی، بیٹا مانگو گے بیٹا ملے گا، اپنا ذاتی مکان مانگو گے مکان مل جائے گا انشاءاللہ، نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ ماہ رمضان کی 8 تاریخ اتوار کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ توجہ کیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے بسی، لاچاری، مجبوری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کاروبار بند ہو چکے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندشیں ہیں، تو ماہ رمضان کی 8 تاریخ اتوار کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج سورہ کوثر کو جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا، اور انشاءاللہ رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دوستو، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ 3 اعمال جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے اسی طریقے ترتیب اور تعداد پہ پڑھنے ہیں۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے پھر وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ دوستو، اللہ والوں کے اعمال ہیں، جس طرح انہوں نے پڑھے اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں خود بھی پڑھوں گا۔ میں نے ماہ رمضان کے 8ویں روزے کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج اتوار کے دن آپ جو کچھ رب کریم سے وظیفہ پڑھ کر مانگ سکتے ہو، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھو۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کو منانا کتنا آسان ہے، رب سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے، 11 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ لیکن 11 بار سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی سالوں، کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، پھر ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کو شروع میں پڑھا۔ دوستو، عمل مکمل ہو چکا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون، اور ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ خود شرمندہ ہوتا ہے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس وظیفے کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکیں، بے شمار فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند و بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے
اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔